بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک بت پرست شخص جس کا نام عامر یمنی تھا، اس کی بیٹی جذیام کے مرض میں مبتلا تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے مرض سے بے حد پریشان تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو اپنے بت کے سامنے بٹھا کر بت سے التجا کیا کرتا تھا، اے بت، اگر تو میری بیٹی کو صحت یاب کر سکتا ہے، اس مرض سے میری بیٹی کی جان بچا لے۔ مگر بت تو پتھر کا بنا ہوتا ہے، وہ نہ تو حرکت کرتا ہے اور نہ ہی کچھ بولتا ہے۔ وہ کس طرح عامر یمنی کو کوئی جواب دیتا؟ بت کے سامنے اپنی بیٹی کو بٹھا کر ہر روز دعائیں کر کے تنگ آ گیا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ان بتوں کو ہم کب تک پوجا کرتے رہیں گے؟ یہ نہ تو ہماری بیٹی کو ٹھیک کرنے کی ہمت رکھتے ہیں اور نہ ہی یہ بول سکتے ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے ہم گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ عامر یمنی کہنے لگا، ضرور اس کائنات کو پیدا کرنے والا کوئی اور ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ کیوں نہ یہ دنیا اور اس کی ہر چیز خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے۔ مجھے یقین ہو گیا ہے یہ بت اس قابل نہیں ہے کہ کوئی چیز پیدا کر سکے۔ یہ سب بت جھوٹے ہیں۔ عامر یمنی کی بیوی نے جواب دیا، آپ درست کہہ رہے ہیں، مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ ہم کو بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دینی چاہیے۔ عامر یمنی نے کہا، ایک رب تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی تو درست حق کا دین منتخب کیا ہوگا۔ اس دن کے بعد عامر یمنی اور اس کی بیوی دین حق کی تلاش میں بےتابی سے کرنے لگے۔ ایک دن عامر یمنی اور اس کی بیوی اپنے مکان کی چھت کے کونے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، ان کو آسمان پر نور سا دکھائی دیا۔ انہوں نے اس نور کی طرف دیکھا تو نور دیکھتے ہی دیکھتے سارے آسمان میں پھیلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا ہر طرف ایک نور کی لہر چھا گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عامر یمنی اور اس کی بیوی کو سیدھا رستہ دکھا دیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ نے ایک گھر کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اچانک غیب سے آواز آئی کہ اللہ تعالیٰ کے آخری اور سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے۔ عامر کی بیوی نے کہا کہ اے عامر، دیکھو بت زمین پر کس طرح سے بے بس پڑا ہے۔ ان کی بات سن کر بے جان بت نے کہا، خبردار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، جن کے اشارے پر چاند دو ٹکڑوں میں بٹ جائے گا، جن کے اشارے پر دنیا کی ہر چیز بول پڑے گی۔ عامر نے کہا، اے میری پیاری بیوی، آپ بھی بت کے منہ سے یہی الفاظ سن رہی ہو جو میں سن رہا ہوں؟ عامر کی بیوی نے کہا، جی، میں بھی سب کچھ وہی سن رہی ہوں جو آپ سن رہے ہیں۔ اس کے بعد دونوں نے بت سے پوچھا، اس نبی کا نام کیا ہے؟ غیب سے آواز سنائی دی، یہ بت بے جان ہے، یہ مزید باتیں نہیں کرے گا۔ پھر میاں اور بیوی کو غیب سے آواز آئی، ان کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ جب یہ زمین پر چلیں گے تو آسمان کے بادل ان پر سایہ کرتے ہوئے ان کے اوپر چلیں گے۔ عامر یمنی اور اس کی بیوی یہ منظر دیکھ اور سن ہی رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا ان کی معذور بیٹی جو کمرے کے اندر لیٹی ہوئی تھی، وہ اپنے قدموں پر چل کر اپنے ماں باپ کے پاس آ بیٹھی۔ اپنی بیٹی کو ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھ کر وہ بہت ہی حیران ہوئے۔ ہماری معذور بیٹی اچانک کیسے ٹھیک ہو گئی؟ بیٹی نے اپنے والدین کو کہا کہ میں سو رہی تھی کہ میں نے دیکھا ایک نورانی چہرے والے بزرگ میرے پاس تشریف لائے ہیں۔ میں نے اس بزرگ سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ مجھے آواز سنائی دی، یہ عدنان کے بیٹے کا نور ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے کسی کا نام عدنان تھا، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں نے دریافت کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا ہے؟ مجھے جواب ملا، ان کا دین اسلام ہے۔ میں نے پوچھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کی عبادت کرتے ہیں؟
गैब से आवाज आई कि दीन इस्लाम को मानने वाले लोग एक अल्लाह ताला की इबादत करते हैं जो तन्हा, इसका कोई शरीक नहीं है, ना वो किसी की औलाद है और ना इसका कोई बेटा है, वो वाहिद है। मैंने पूछा, ऐ नूरानी चेहरे वाले, तुम कौन हो? मुझे आवाज आई, मैं एक फरिश्ता हूँ। मैंने फरिश्ते से कहा, तुम मेरी बीमारी और तकलीफ से वाकिफ नहीं हो। मुझे इस फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, जो भी कोई मुझे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते देकर दुआ करेगा, मैं इसकी दुआ जरूर कबूल फरमाऊंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े के तमाम उम्मत को माफ फरमा दूंगा। मैंने भी अपने दोनों हाथों को बुलंद किया और अल्लाह ताला से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांगना शुरू कर दी। या अल्लाह ताला, मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से ठीक कर दे। दुआ मांगने के बाद मैंने अपने दोनों हाथों को अपने जिस्म पर फेरा तो मेरी बीमारी जाती रही। मैं बिल्कुल ऐसी ही हो गई थी जिस तरह मैं आपको दिखाई दे रही हूँ। आमिर यमनी और उसके घर वालों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियों को देख लिया था। वो घर वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में घर से निकल पड़े। आखिरकार आमिर यमनी, इसकी बेटी, बीवी मक्का मुकरमा में हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुंच गए। दरवाजे पर दस्तक दी। हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, ए दरवाजे पर दस्तक देने वालों, अपनी आने की वजह तो बता दीजिएगा। आमिर यमनी की बीवी ने दरवाजे पर खड़े होते हुए अर्ज किया, ए बीबी, अपने आने वाले लाडले प्यारे बेटे का चेहरा मुबारक की एक झलक तो दिखा दीजिएगा। अंदर से बीबी आमना ने फरमाया, मुझे डर लगता है कि यहूदी मेरे लाडले को कोई नुकसान ना पहुंचाए। आमिर और उसके घर वालों ने एक जबान होकर जवाब दिया कि हमने अपना मजहब और अपने बाप दादा का वतन छोड़कर प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने के लिए आए हैं। हमको तो ये बताया गया है कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। इनकी बातें सुनकर हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा इन सबको हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे में लेकर गईं, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे। जब आमिर यमनी और इसकी बीवी बेटी कमरे में दाखिल हुए तो कमरा नूर से रोशन था। इनकी जबान पर भी अल्लाह ताला का जिक्र शुरू हो गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से पर्दा हटाया गया तो आमिर यमनी और उसके घर वालों ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था। उन्होंने नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को बोसे दिए। बीबी आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, ए दूर से आए हुए मेहमान, अब मेरे लाडले बेटे के कमरे से बाहर आ जाओ। इनका दिल नहीं कर रहा था, फिर भी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे से बाहर आ गए थे। नूरानी चेहरे का आशिक बन गया था। जब वो घर से बाहर आए तो आमिर यमनी बहुत ही बेचैन हो गया था। आमिर यमनी ने रो रो कर पुकारा कि मुझे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिर से दीदार करवाया जाए। जब इसको दोबारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे में दाखिल होने की इजाजत मिल गई तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक में गिर पड़ा। वहां ही इसकी रूह परवास कर गई। सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह पाक जिसे चाहे हिदायत देते हैं। जिस तरह आमिर यमनी एक यहूदी को अल्लाह पाक ने हिदायत से नवाज दिया, अल्लाह पाक हम सबको भी हिदायत दे। मेरा और आपका और हम सबका खात्मा भी ईमान पर हो और मरते वक्त हमारी जबानों पर भी कलमा जारी हो जाए और हम सबका खात्मा ईमान पर हो। आमीन। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स वजू करे और अच्छी तरह करे, यानी सुन्नतों और अदाब की पूरी रियायत करे, फिर ये दुआ पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے ایک دروازہ بھی کافی ہے، پھر 8 کا کھل جانا یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ایک حدیث میں ہے، جو شخص اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو اور نہ حق کسی کا خون نہ کیا ہو، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صبح شام ہر وضو کے بعد اس کلمے کو پڑھیں تاکہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اور ہم مرتے ہی سیدھا جنت میں جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہم سب کو بھی نصیب ہو، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔